Ali صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہم سورہ قصص سٹارٹ کرتے ہیں جی. یہ 28 سورہ ہے اور اس ٹوٹل سورہ کے 88 ورس ہیں اور جو ہے مکی سورہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس مشکل وقت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری تھی جب ہجرت کا وقت قریب تھا، جب ہجرت کا ٹائم تھا. اور اس کے جب ورس ہم 25 پہ پہنچیں گے تو ہم حضرت موسیٰ کا ایک سٹوری، وہ جو مدین پہنچتے ہیں اور ان لڑکیوں کو جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں، جو شیفرڈ ہوتے ہیں، تو ان کو ان کے باپ کو جو سٹوری سناتے ہیں اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے قصص، قصہ. تو یہ قصہ وہاں سے لفظ یوز، اس سورت کا نام قصص ہے. مطلب یہ سورتوں کے نام کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ان کے بیچ میں ہی کوئی اس کا ذکر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہوتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کا نام ہے تو بقرہ جو ہے وہ اس میں قصہ ہے بنی اسرائیل کا، کہ انہوں نے جب کاؤ ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طرح کی، اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے. اور اسی طرح یہ قصص ایک قصہ ہے کیونکہ اس میں سارے قصے ہیں، اور اس میں بیسک قصے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی سٹوری ہے جو ہائی لائٹڈ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ کیسے اوپریسر بیہیو کرتے ہیں، لیڈر جو اوپریسر ہوتے ہیں، اور وہ پھر قومیں کیسے اٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے نبی بھیجتے ہیں. اور اس میں جو ہے 4 عورتوں کا بہت زیادہ ذکر ہے اس پوری صورت میں. ہم ڈیٹیل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. ابھی کیونکہ ہم اس کا انٹرو کر رہے ہیں تو اس میں جو 4 عورتیں، ایک حضرت موسیٰ کی ماں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر ہے، حضرت آسیہ کا ذکر ہے جنہوں نے ان کو پالا تھا، اور جو عورت خاتون تھی جنہوں نے ہیلپ کیا، جن میں بعد میں سے جو 2 بہنیں تھیں ان میں سے ایک سے حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی تھی جب یہ مدین کی طرف گئے تھے ایجپٹ چھوڑ کے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہم نے حضرت موسیٰ کی سٹوری بہت ڈیٹیل سنی. حضرت موسیٰ کی سٹوری قرآن میں سمجھ لیں آپ کوئی مور دین 70 ٹائمز آئی ہے، اور آپ کوئی سپارہ شاید ہی ہو جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر نہ ہو. تو حضرت موسیٰ نا بہت ٹاکڈ اباؤٹ ہیں اس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کو آگے لے کے چل رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی اس طرح سے ہے کہ میری امت بھی بہت سے وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا. تو اس لیے ہماری کیونکہ ان سے بہت زیادہ سچویشن ملتی جلتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصوں کا بہت ذکر کیا تاکہ ہم نکالیں اپنے آپ کو ان مشکلوں سے جس مشکلوں میں وہ لوگ پھنس گئے تھے ڈس اوبیڈینسی کر کے. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ کی مدد کی. پہلے دریا میں ماں نے بہا دیا، وہاں سے بچایا، پھر کیسے فرعون سے جان چھڑائی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لے کے آئے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ڈفرینٹ وزیروں کے بھی نام ہیں کہ فرعون، اس کے گروپ، اور جو حامان ایک وزیر ہے اس کا ذکر ہے. وہ ہم آگے جب آیت آئے گی تو میں اس کو بتاؤں گی آپ کو کہ کیا وہ اس کا کیا وہ ہے. اس کے بعد درمیان پہلا حصہ سمجھ لیں کہ اس کا حضرت موسیٰ کی سٹوری کے اوپر ہے. درمیان میں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کے بارے میں بتایا کہ اپنی وسعت کے بارے میں کہ اللہ نے دن اور رات بنایا اور کیا کیا چیزیں انسان کو زمین پہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، اور کس طرح اسپیشل اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ جیسے وہ ناروے گئے اور انہوں نے وہاں کیونکہ دن رات کا اتنا سسٹم نہیں ہوتا، ایون رات کے 11 بجے بھی وہاں پہ دن ہی تھا، سورج جلدی غروب نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ کھڑکیوں پہ اندھیرے کر لیتے تھے کہ رات کا وہ مزہ لے سکیں. تو مطلب کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا کہ ایک سسٹم سے دن اور رات آتے ہیں. آخر میں جو سٹوری کنکلوڈ ہوتی ہے نا وہ قارون کے ساتھ ہوتی ہے. اور قارون ایک بنی اسرائیل کا ہی آدمی تھا، لیکن کیونکہ بہت زیادہ امیر تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ تھینکفل نہیں تھا، انگریٹفل تھا. اور فرعون اور قارون میں یہ چیز کامن تھی کہ دونوں میں تکبر بہت زیادہ تھا، اور وہ لوگوں کی مدد وہ بھی نہیں کرتا تھا. اور وہ کافر تھا فرعون، اور قارون بنی اسرائیل میں تھا، یعنی اس وقت کے دین پہ تھا لیکن حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن تکبر اس کا انتہا پہ تھا. اور اس کو بھی کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انجام کو پہنچایا، اور اس کو بھی کیسے کیا، اور تکبر کیسے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ کی اسپیشلٹی کہ وہ ایز اے پرنس ہی گرو اپ کرے تھے نا، فرعون کے محل میں جو گرو اپ کرے تھے، لیکن ان میں کوئی تکبر نہیں تھا، لوگوں کے ہیلپ کرتے تھے. اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ میں یہ کوالٹی، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ نبی چوزن ون کیے ہوتے ہیں، اور وہ کس مشکلوں سے گزرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سائیڈ بائی سائیڈ فرعون کا قصہ اور حضرت موسیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سنایا ہے کیونکہ دیکھیں حضرت موسیٰ نے بھی بہت، بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ نے بہت ٹارچر سہے. فرعون بھی ایک بہت ظالم آدمی تھا اور ہولڈ رکھتا تھا. اسی طرح مکہ میں جب نیا نیا اسلام آیا تھا تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کو بہت ٹارچر کا سامنا تھا، اور یہاں تک کہ ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ وہاں سے حضرت موسیٰ بھی چلے گئے تھے، پھر واپس نبی بن کے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیو کر دیا تھا فرعون سے. اسی طرح
یہ بھی چلے جا رہے ہیں مکہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آئے گا اور ان کو وکٹری دے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا تو پھر آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے۔ تو بیسیکلی اس ساری صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ لیسن دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے نا تو جو فرعون ہو، قارون ہو، کتنے آپ اثر اور رسوخ والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز ختم کرنی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ختم کر کے اپنے بندوں کو اوپر لے آتا ہے، بھلے وہ سوسائٹی کی نظر میں کوئی اتنا سٹیٹس نہ بھی رکھتے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری صورت میں یہ پوری کہانی ہے، اور اس میں بہت لیسن ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اس کو ریگولرلی ایک ایک آیت کو کر کے دیکھیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیلز دیکھیں گے۔